السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جولائی کا مہینہ تھا، دھوپ لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ تپتی ہوئی پتریلی زمین پر چلتے چلتے پیادہ فوج کے پاؤں جھلستے جا رہے تھے اور وہ سواروں کے ساتھ نہ دے پا رہے تھے۔ آخر شام ہو گئی مگر اسلامی لشکر کا کوسوں پتہ نہ تھا۔ رات انہوں نے راستے میں پڑاؤ ڈالا، جی بھر کر پانی پیا اور پڑھ کر سو رہے۔ اگلے دن صبح کے وقت اٹھ کر پھر سے کوچ کیا۔ یہ دن جمعہ کا تھا اور اسلامی لشکر کا سپہ سالار اسی دن کا انتظار میں تھا۔ آخر انہیں دور سے طبل جنگ سنائی دیا اور اسلامی پرچم لہراتا نظر آیا۔ پھر ایک نعرہ بلند ہوا، مسیحی لشکر صلیب الصلبوت اٹھائے کھڑے تھا۔ لوبیا کے گاؤں کے قریب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ یہ مقام پہاڑ کے دو چوٹیوں کے درمیان تھا جو قرن الحطین کہلاتی ہے۔ اسلامی لشکر اور مسیحی افواج کا آمنے سامنے آنے کا وجہ ایک خبیث شخص نظر آتا تھا جو کہ ریجنالڈ کے نام سے مشہور تھا۔ یہ شخص کسی عیسائی امیر کی بیوی کو اغوا کر کے انطاکیہ لے بھاگا تھا اور اس کے ساتھ انطاکیہ کا حاکم بن بیٹھا تھا۔ اس کامیابی سے اس کے حوصلے اتنے بڑھ گئے تھے، مسلم حکمران سلطان نور الدین محمود سے ٹکر لینے کی جرت کی اور گرفتار کر کے 15 سال قید رہ چکا تھا۔ رہائی ملنے پر اسے کرکے کا قلعہ دار بنا دیا گیا۔ اس کو مصر آنے جانے والے مسلمان تاجروں اور غریب حاجیوں کو قافلے کو لوٹنے میں خاص مسرت حاصل ہوتی تھی۔ ایک دفعہ تو اس نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا اور اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس کی تفصیل عیسائی مصنف لین پول نے یوں لکھی ہے: ریجنالڈ نے جزیرہ نمائے عرب پر فوج کشی کا ارادہ کیا تھا تاکہ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدس کو مسمار کر دے۔ اس غرض سے اس نے خاص جہاز تیار کرائے جس کے ٹکڑے الگ کر کے انہیں دوبارہ جوڑا جا سکتا تھا۔ ان ٹکڑوں کو وہ اپنے قلعے سے کرکے کے عقب کے ساحل پر لے گیا اور انہیں جوڑ کر جہاز کا ایک بیڑا تیار کیا اور اعزاب پر چھاپا مارنے نکلا جو بحر قلزم کے افریقی ساحل پر واقع تھا۔ پھر اس نے دو جہازوں کے بیچ میں ڈال کر بندرگاہ ایلا کا راستہ بند کر دیا۔ مسلمانوں کی اس کی خبر ہوئی تو ان کا بحری بیڑا ریجنالڈ کے تعاقب میں نکلا۔ اس بیڑے کا امیر البحر لولو تھا۔ لولو نے آتے ہی ایلا کا بحری راستہ کھول دیا، پھر اپنی ساری فوج کو بندرگاہ الحوار تک لے آیا۔ ریجنالڈ نے اسی بندرگاہ سے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اسلامی فوج کو آتا دیکھ فرنگیوں کے ہوش اڑ گئے اور وہ جہازوں سے اتر کر پہاڑ کی طرف بھاگے۔ لوگوں نے بدوؤں سے گھوڑے لے کر اپنے سپاہی ان کے پیچھے روانہ کیے۔ دشمنوں کو باغ اور غار میں جا کر پکڑا اور ان کے ٹکڑے اڑا دیے۔ لولو نے کسی کو جان کی امان نہ دی مگر ایک شخص بچ نکلا جو ریجنالڈ تھا۔ کرک واپس پہنچ کر وہ اپنی قوت جمع کر رہا تھا۔ حسب معمول قلعے کے قریب سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹنا اس کا معمول تھا۔ ایک دن قلعے میں شادی کی تقریب تھی۔ ملکہ سبل کی بہن شہزادی ارابیل کی شادی ریجنالڈ کے کسی عزیز کے ساتھ ہو رہی تھی۔ جب رات بھیگ چکی تو دلہا دلہن کے قلعے کے ایک برج میں پہنچا دیا گیا اور قلعے پر سناٹا چھا گیا۔ اچانک رات کی تاریکی میں نقارے پر چوٹ بڑی اور تلواریں کھنکنے لگی اور یا اہل اسلام کا نعرہ فضا میں گونجنے لگا۔ اسلامی لشکر ریجنالڈ سے مکہ پر حملے کرنے کا انتقام لینے آ پہنچا تھا۔ اس نے ریجنالڈ کے سپاہیوں کو سنبھالنے کی مہلت نہ دی اور قلعے کے بیرونی احاطے میں دھاوا بول دیا۔ ریجنالڈ کے سپاہی بھاگ کر قلعے میں گھس گئے اور اس کا پل اڑا دیا۔ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور خندق کے سامنے منجنیقیں نصب کر دی، لیکن جب لشکر اسلام کے کمانڈر کو یہ معلوم ہوا کہ اس کے حملے سے شادی کی تقریب میں خلل واقع ہوا ہے اور حصار کے اندر ایک برج میں دلہا اور دلہن ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ اس برج کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ قلعے کا محاصرہ کوئی مہینے بھر جاری رہا۔ اتنے میں تبرہا کا حاکم ریمنڈ کمک لے کر پہنچ گیا۔ اس نے سپہ سالار سے ملاقات کی اور 5 سال کے لیے عارضی صلح ہو گئی۔ 1184 عیسوی کے شروع میں سپہ سالار سرحد تک واپس چلا گیا، لیکن ریجنالڈ جیسے رہزن کی نظر میں قول و پیمانی کی بھلا کیا اوقات ہو سکتی تھی۔ جب اس کو خبر ملی کہ تاجروں کا ایک بہت بڑا قافلہ قاہرہ سے آیا ہے، اس کے قلعے کے قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، تو اس سے نہ رہا گیا۔ اس نے اس قافلے پر دھاوا بول دیا اور اسے لوٹ کر تاجروں کو قیدی بنا لیا۔ سپہ سالار نے مطالبہ کیا کہ ان تاجروں کو فوراً رہا کر دیا جائے، لیکن نہ تو بیت المقدس کے بادشاہ گاہی نے اس کی کوئی پرواہ کی اور نہ ریجنالڈ نے، بلکہ اس نے تو مکے سے آنے والے حاجیوں کے ایک اور قافلے پر بھی حملہ کر دیا۔ جب انہوں نے فریاد کی تو ریجنالڈ بولا، کہاں ہے تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ بلاؤ نا انہیں اپنی مدد کے لیے۔ پھر اس نے بڑی صفاقی سے قافلے کو لوٹ لیا اور بہت سے حاجی
فوجیوں کو شہید کر ڈالا۔ سپہ سالار کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو اس کا صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ اس نے کہا انشاءاللہ اس شخص کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ سپہ سالار کا شوق جہادت اس کے ایک ایک سپاہی کے رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا۔ جب اس نے جہاد کے لیے اپنے پرچم کو کھولے تو ہر سپاہی جام شہادت پینے کے لیے بےتاب نظر آتا تھا۔ سپہ سالار نے تہیہ کر لیا تھا جب تک صلیبیوں کی فوجی طاقت ختم نہیں ہو جائے گا اور یہ غاصب سرزمین مقدس خالی نہ کر جائیں گے وہ دم نہ لے گا۔ ادھر صلیبیوں کو بھی چاروں طرف سے فوجی مدد مل رہی تھی۔ وہ جوق در جوق میدان کارزار میں پہنچ رہے تھے۔ رفتہ رفتہ ان کی فوجیں صفوریہ کے چشموں تک پہنچ گئی، جن کے آگے مین و بنجر پھیلا ہوا تھا۔ نزدیک و دور کوئی ندی نہ تھی اور نہ کہیں سبزہ۔ صلیبی لشکر کی تعداد 20,000 تک پہنچ گئی تھی۔ اس میں شامی فرنگی کے قریب تمام سردار شامل تھے۔ سب کے سب اسلامی سپہ سالار سے ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے میدان میں نکل آئے تھے۔ بالآخر انہیں خبر ملی کہ سپہ سالار دریائے اردن پار کر چکا ہے اور ان سے صرف 15 میل دور تبریہ کی بلندیوں میں خیمہ زن ہے۔ وہ اپنے ساتھ 25,000 کا لشکر جرار لے کر نکلا تھا اور اپنے بڑے لڑکے ملک الفاضل کی سرکردگی میں ایک مختصر سی فوج تبریہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجی۔ اس فوج نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور ایک ہی دن میں اس کے بیرونی فصیل پر قبضہ کر لیا۔ شہر میں ریمنڈ کی بیوی اور فوج گھر کر رہ گئی۔ اس خبر سے عیسائیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ انہوں نے فوراً ایک مجلس مشاورت منعقد کی تاکہ لڑائی کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ ہو۔ شاہ گاہی میں مقابلے کی جرت نہ تھی، اس لیے اس نے لڑائی سے پہل کرنے کی مخالفت کی۔ تبریہ کا فرمانروا ریمنڈ بڑا دور اندیش آدمی تھا اور سپہ سالار کی فوجی صلاحیتوں سے بخوبی آگاہ تھا۔ وہ بولا، دشمن چاہے تبریہ پر قبضہ کر کے میرے اہل و عیال کو گرفتار ہی کیوں نہ کر لے، مگر پیش قدمی ہرگز نہ کی جائے گی۔ کچھ اور سرداروں کا مشورہ بھی یہی تھا، لیکن شام کو رجنالڈ اور ٹیمپلو کا سردار بیرڈ فورڈ چپکے سے شاہ گاہی خیمے جا پہنچا اور اسے پیش قدمی پر رضامند کر لیا۔ پھر اگلے دن سویرے ہی صلیبیوں نے کوچ کی۔ ادھر سپہ سالار کے مشیر بھی لڑائی کے خلاف تھے، لیکن سپہ سالار نے کہا، اللہ کی رضا پر بھروسہ رکھو اور حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد شاید دشمن کا اتنا بڑا لشکر کبھی اکٹھا نہ ہو سکے۔ مسیحی سردار اس جام میں چلے تھے کہ وہ دوپہر تک مسلمانوں کو جالیں گے اور شام تک ان کا صفایا کر دیں گے۔ انہیں موت نے ایسا دھکا دیا تھا کہ وہ اندھا دھند اس لقوں تک میدان میں بڑھے چلے جا رہے تھے جو صفوریہ کے چشمے کے آگے پھیلا ہوا تھا۔ کرک کے بھیڑیوں کو جب اسلامی فوج کی تعداد کا علم ہوا تو ہنس کر کہنے لگا، لکڑیاں جتنی زیادہ ہوں گی آگ اتنی ہی زیادہ چلے گی۔ دونوں لشکروں کے آمنے سامنے آنے کا پس منظر یہی تھا۔ اب دونوں ایک دوسرے کو ختم کرنے کے در پہ تھے۔ صلیبیوں نے ایک زوردار حملہ کیا اور مسلمانوں نے ان کے حملے کو روکنے کر انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ دن بھر گھماسان کی لڑائی رہی۔ فرنگیوں نے سر توڑ کوشش کی کہ مسلمانوں کی صفوں کو درہم برہم کر کے اسی دن لڑائی ختم کر دیں، لیکن مجاہدین اسلام اپنی جگہ ڈٹے رہے اور دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہے۔ رات ہوئی تو فرنگی نڈھال ہو چکے تھے، چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی تھیں اور وہ ان کے بیچ میں خدشہ حال بیٹھے تھے۔ دوسرے دن بھی گھماسان کا رن پڑا۔ مسلمانوں نے اس قدر جوش و خروش سے حملہ کیا کہ عیسائی لشکر میں افراتفری پھیل گئی۔ ریمنڈ نے یہ صورتحال دیکھی تو ایک مختصر سا دستہ لے کر چپکے سے ساحل کی طرف فرار ہو گیا۔ دوپہر تک جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ عیسائی سمٹ کر ہٹین کے ٹیلے پر جمع ہو گئے اور مسلمانوں نے ان پر چاروں طرف سے پورش کر دی۔ آخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ناموس رسالت کے محافظ، لشکر اسلام کے سپہ سالار اعظم اور امت مسلمہ کے اولو العزم کمانڈر، اس شخص کو دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا ایک امریکی سوانح نگار اس شاندار فتح کے متعلق لکھتا ہے کہ شاہ گاہی کی دعوت پر فرنگیوں کا ایک لشکر جرار مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آیا تھا، لیکن جب جنگ حطین اختتام کو پہنچی تو صلیبی فوج کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قلعہ حطین میں صرف قیدی زندہ بچے، باقی سارے مسیحی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور یروشلم کے بہادر نائٹوں کا خاتمہ ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی اپنی اس فتح کو تائید الہی جان کر ایک عظیم مستقبل کا عنوان سمجھتا تھے، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے ان کو قبل اول کی آزادی کے لیے چن لیا۔ ایک مرتبہ صلاح الدین ایوبی بیمار ہوئے اور شدید بیماری میں آپ نے دعا کی، یا اللہ رب العالمین، اگر میں تندرست ہو گیا تو نصارہ کو عالم اسلام سے نکالنے میں اور بیت المقدس پر اسلامی پرچم لہرانے میں اپنی
طلباء کی عمر صرف کر دوں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ بنا۔ یہ خطہ سرزمین انبیاء کے نام سے مشہور ہے۔ بیت المقدس 490 برس تک اسلامی سلطنت کا حصہ رہا۔ جب مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق ختم ہوا تو دنیا نصارہ نے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پوپ مال نے تمام نصارہ کو اس مشن کے لیے آمادہ کیا۔ عیسوی نصارہ کے سرخیل گارڈ فری کی قیادت میں 6 لاکھ نصارہ کی جنگجو اور خوخار فوج ارض فلسطین میں داخل ہوئی۔ 1099 عیسوی میں صلیبی جنگجوؤں نے بیت المقدس کے دروازوں پر دستک دی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ نصرانیوں کے ناپاک قدم بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔ نصارہ کے خوخاروں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ پہلے صلیبی جنگ کا نتیجہ لاکھوں مسلمانوں کے قتل عام پر تھا۔ 490 سال تک اسلامی سلطنت کا حصہ رہنے کے بعد اب یروشلم ایک مرتبہ پھر نصارہ کے علمبرداری میں آ گیا تھا۔ نصرانیوں نے گنبد سے حلال کو اتارا اور صلیب لٹکا دی۔ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ آج ان سے وہ مقدس شہر چھن گیا تھا جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو نماز پڑھائی تھی۔ پھر یہی وہ قبلہ اول تھا جس کے جانب رخ کر کے ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جانثار صحابہ نے کئی سال تک نمازیں ادا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمان نفاق کے شکار ہوئے تو نصارہ یہاں غالب آ گئے۔ اب جہاد فی سبیل اللہ جیسی نعمت عظمی مسلمانوں سے چھن چکی تھی۔ صلیب غالب آ گئی تھی۔ اب مسلمان کسی صلاح الدین ایوبی کے منتظر تھے جو ان کو متحرک کر کے نصارہ پر ہیبت طاری کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کار خیر کے لیے صلاح الدین ایوبی میدان میں آئے۔ صلاح الدین ایوبی نے ابتدا میں مصر کے حکومت کے باغ دوڑ سنبھالی تو عزم مصمم کر لیا کہ نصارہ کو ارض مقدس سے نکال کر دم لیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جہاد کی تبلیغ اور شہادت کے فضائل بیان کیے اور پوری مملکت کو ابھارا گیا کہ اللہ کے مقدس سرزمین سے نصارہ کو بے دخل کرنا ہے۔ پھر اسلامی دنیا کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو سلطان تسلیم کر لیا گیا، لیکن مصر، عراق، شام اور یمن کا یہ سلطان پھر بھی اپنی جہادی خیمے میں گامزن تھا۔ صحیح مجاہدین ہی آپ کے درباری تھے اور تلواروں کی تربیت آپ کا مشغلہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کے فتح کے لیے خالق ارض و سما سے مدد مانگی اور پھر اس مشن کے لیے تیاری کرنے لگے۔ نصارہ کا لیڈر ان دنوں ریچ نارڈ تھا۔ یہ ملعون، بدعہد، سفاک اور وحشی تھا۔ حج کے قافلوں کو لوٹ لیتا تھا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کر دیتا تھا، قیدیوں کو غلیظ طعنے دیتا تھا۔ ایک مرتبہ اس لعین خبیث نے انتہائی ناپاک جسارت کی اور کہا، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو کہ تمہیں چڑھائے۔ اب سلطان نے عزم مصمم کر لیا کہ اس خبیث کو واصل جہنم کر کے بیت المقدس کو آزاد کروائے گا۔ 583 ہجری کے دوران غازی صلاح الدین مجاہدین اسلام کا لشکر لے کر بیت المقدس کے جانب روانہ ہوئے۔ نصارہ نے یہ خبر ملنے پر خوب تیاری کی۔ صلیب کے سائے میں عہد و پیمان باندھے گئے۔ عیسائیوں نے بہت بڑا لشکر تیار کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے حطین میں خیمہ زن ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے بھی مجاہدین اسلام کو حطین کی جانب پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی منتظر تھے کہ نصارہ حطین سے نکل کر مقابلے کرنے کے لیے آئیں، لیکن ان کی ہمت نہ ہوئی۔ تبریہ کا قلعہ نزدیک ہی تھا اور محفوظ پناہ گاہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پیش قدمی کی اور یہ قلعہ فتح کر لیا۔ نصارہ کے لشکر میں صف ماتم بچھ گئی۔ ایک مرتبہ پھر صلیب کے سائے میں عہد و پیمان باندھتے ہوئے نصارہ تبریہ واپس لینے کے لیے میدان جنگ میں آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسی چال چلے کہ مجاہدین کو بلند و بالا مقامات پر تعینات کر دیا۔ نصارہ کی پوری فوج گھیرے میں آ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی سپلائی لائن کاٹ دی، ان کی لاجسٹک سپورٹ بند کر دی۔ اب پانی کے سرچشمے ان کے قبضے میں تھے۔ نصارہ کے صفوں میں بھوک اور پیاس نے راج کرنا شروع کر دیا۔ اب لڑائی شروع ہوئی تو مجاہدین نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ شدید لڑائی میں 3000 عیسائی واصل جہنم ہوئے اور 30,000 اپنے بادشاہ کی قیادت میں قیدی بنے۔ اس عظیم الشان فتح پر بھی صلاح الدین ایوبی کے دل میں ذرہ برابر غرور نہ آیا۔ آپ گھوڑے سے اترے اور اپنے سر کو اللہ رب العالمین کے حضور میں پیش کر دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کی اگلی منزل بیت المقدس کی فتح تھی۔ نصارہ کا فرما رواں اور صلیب اب سلطان کی قید میں تھا۔ سلطان نے مجاہدین کی تنظیمیں نو مکمل کی، راستے کی تمام رکاوٹیں دور کی اور پیش قدمی کرتے ہوئے یروشلم کے دروازے پر دستک دی۔ مجاہدین اسلام نے ولولہ انگیز خطاب کیا اور جہاد کے فضائل سے آگاہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا،
کہ 91 سال سے بیت المقدس نصارہ کے ناپاک قبضے میں ہے اور یہاں کفر و شرک کی حکمرانی ہے، ایک دن بھی اس کی عبادت نہیں ہوئی۔ اس موقع پر انہوں نے عزم مصمم کرتے ہوئے کہا، جب تک بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا نہ نصب کر دوں اس وقت تک نصارہ کے خلاف جہاد کروں گا، یہاں تک کہ فتح میرا مقدر بنے یا میرے پر خچے اڑ جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نصارہ کو للکارا، اپنی سپاہ کے مختلف ذمہ داریاں سونپی۔ مکمل ذہنی اور جسمانی تیاری کے بعد انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر دیا۔ چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے نعرے گونجنے لگے۔ شہادت کے طلبگار مسلم سپاہی مرنے مارنے پر تل گئے۔ اب عام پیش قدمی شروع ہوئی، رکاوٹیں بننے والے ہر صلیب واصل جہنم کیا گیا۔ نصارہ نے بیت المقدس کے ارد گرد فصیل بنائی ہوئی تھی، اس کے ساتھ گہری خندق کھودی ہوئی تھی۔ جلد ہی ہزاروں صلیبیوں کی ناپاک لاشوں سے یہ خندق بھر گئی۔ مجاہدین نے صلیب کو گرا دیا، مجاہدین شہر میں داخل ہونے لگے۔ شکست خوردہ نصارہ کا فرما روان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور امان طلب کی۔ نصرانی فرما روان 91 سال پہلے والے نصرانی ظلم و ستم کو بھول گیا تھا، جب نصرانیوں نے یروشلم پر قبضہ کر کے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر کے خون کی ندیاں بہا دی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی چونکہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے، لہٰذا فاتح بدر و حنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت پر عمل درآمد کرتے ہوئے نصارہ کو عام معافی دے دی۔ نصارہ سے اسی حسن و سلوک کا مظاہرہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی 600 سال قبل کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انتہائی کم فدیہ وصول کیا، ناداروں کا فدیہ بیت المال سے ادا کیا۔ نصارہ کا فرما روان کی اہلیہ کے سارے مال و اسباب اور خدام سمیت آزاد کر دیا۔ 91 سال بعد بیت المقدس ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ اس عظیم الشان فتح نے مسلم سپاہ کا سر فخر سے بلند کر دیا اور دنیائے نصارہ میں کوہرام مچ گیا۔ نصارہ نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ پوپ مال اور پادریوں نے چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ جذبات ابھارے گئے۔ نصرانی شاعروں نے مرثیے لکھنے، بڑے بڑے چرچ شام غریمہ کا منظر پیش کرنے لگے۔ نصارہ نے اپنی آمدنی کا 10% جنگی تیاریوں جھونک دیا۔ اس ٹیکس کا نام عشر صلاح الدین رکھا گیا اور لاکھوں کا لشکر تیار کیا گیا۔ سال 585 ہجری کے دوران یورپی ممالک سے ٹڈی دل لشکر یروشلم پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ صلاح الدین ایوبی ان کے منتظر تھے۔ آپ کی قیادت میں مجاہدین اسلام نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان کی بازی لگا کر رتبہ شہادت پر فائز ہونے کے لیے تیار تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اتنی زبردست پلاننگ کی کہ نصارہ کے لشکر کو راستے میں ہی الجھا کر اور لمبی جنگ کے ذریعے بے دست پا کر دیا تاکہ وہ یروشلم تک پہنچنے ہی نہ پائیں۔ تمام تدابیری عوامل کے مد نظر رکھتے ہوئے صلاح الدین ایوبی ساحلی عکا پر خیمہ زن ہوئے۔ لاکھوں کے نصرانی جتھے ساحل پر لنگر انداز ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے مجاہدین اسلام کو 2 بڑے حصے میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ شہر کی حفاظت کے لیے شہر کے اندر لگا دیا تاکہ شہریوں کی حفاظت ہو، اور باقی مجاہدین کو لے کر نصرانیوں کے عقب میں خیمہ زن ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے پلٹ جھپٹ کر نصرانیوں کو ان کے عقب میں خون میں نہلانا شروع کر دیا۔ خود صلاح الدین ایوبی مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے نصارہ پر شب خون مارتے اور ان کے صفوں کو چیر کر ان کے دلوں پر ہیبت طاری کر دیتے تھے۔ عکا کے محافظ فوج بھی نصارہ پر شب خون مارتی رہتی۔ ہر تازہ حملوں میں سینکڑوں نصرانی فاصل جہنم ہوتے رہے۔ عکا پر 7 لاکھ نصرانی حملہ آوروں کی آمد کے لیے روزانہ یورپ سے نئے جتھے وارد ہوتے تھے۔ عکا کے جنگ 3 سال تک جاری رہی۔ ہزاروں نصرانی واصل جہنم ہوئے، ان کے لاکھوں کے لشکر کی کمر ٹوٹ گئی۔ عیسائی دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ ایک اور تدبیراتی چال کے ذریعہ عکا کے شہر سے مسلم مجاہدین کو واپس بلا لیا گیا تاکہ یروشلم پہنچنے تک نصارہ کا زور ختم ہو جائے۔ عکا اور یروشلم کے درمیان ایک اور قصبے میں صلاح الدین ایوبی اور نصارہ کی جھڑپیں ہوئی، یہاں بھی ہزاروں نصارہ واصل جہنم ہوئے۔ اب ان میں صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کرنے کی اہلیت ختم ہو گئی تھی۔ ان گنت وسائل اور لاکھوں سپاہی صلاح الدین ایوبی کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ نصارہ کے کمانڈر ان چیف نے کہا کہ اس عرصہ یعنی 3 سال میں ہم اتنے وسائل اور سپاہ کے ساتھ پورا ایشیا فتح کر سکتے تھے۔ اسی غم و فکر میں فرانس کا بادشاہ فلپ اپنی سپاہ سمیت ناکام و نامراد لوٹ گیا۔ ریچرڈ خود بھی بددل ہو گیا۔ اب ریچرڈ صلاح الدین ایوبی سے صلح کرنا چاہتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں قاصد بھیجا اور لاکھوں فوجیوں کے کمانڈر ان چیف نے صلاح الدین ایوبی سے بیت المقدس حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ صلاح الدین نے جواب دیا، جب تک ایک بھی مسلم مجاہدین زندہ ہے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی شروع کرنے کا سوال ہی
پیدا نہیں ہوئی۔ ریچرڈ نے صلح سے مایوس ہو کر بیت المقدس کی طرف پیش قدمی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب قدم قدم پر صلاح الدین ایوبی اور مجاہدین نے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ ہزاروں نصارہ واصل جہنم ہوئے۔ ریچرڈ کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اس نے اپنے ماتحت کمانڈروں کو طلب کیا اور ان کا مشورہ مانگا۔ سب کمانڈروں نے ریچرڈ کو مشورہ دیا کہ واپس جانا چاہیے۔ سلطان صلاح الدین کی موجودگی میں ہم بیت المقدس کو تسخیر نہیں کر سکتے۔ ناکام و نامراد ریچرڈ نے سلطان سے صلح کی درخواست کی۔ سلطان نے اپنی پسندیدہ شرائط پر اس کی درخواست قبول کر لی۔ لشکر نصارہ کے سربراہ نے صلیب کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے انکار کر دیا۔ ریچرڈ کی کوئی بھی شرط تسلیم نہ ہوئی اور وہ ناکام و نامراد واپس لوٹنے لگا۔ واپس لوٹتے ہوئے ریچرڈ زار و قطار رو رہا تھا اور اپنے منہ کے سامنے ڈھال رکھ کر کہہ رہا تھا، میں جس شہر کو فتح کرنے آیا تھا اب اس کی طرف دیکھنے کے بھی لائق نہیں رہا۔ شہادت کے متمنی صلاح الدین ایوبی نے جنگوں سے فراغت کے بعد حج بیت اللہ کا ارادہ کیا، لیکن سخت بیمار ہو گئے اور 1193 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی کی مملکت کو جب دیکھا گیا تو 50 درہم سے بھی کم تھی۔ آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کا جہادی کردار ہمارے سامنے مشعل راہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی ہمت و شجاعت اور استقلال مسلم کمانڈروں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ان کی خیمہ کی زندگی اور جہاد سے وابستگی ہمارے لیے مثالیں ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی سبق سکھاتی ہے کہ ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ سچی پیروی ہی میں ہماری دنیا و اخروی فلاح ہے۔ سلطان کے دل میں جہاد کا شوق اور محبت انہی حد تک تھی کہ سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے انہیں کسی کام سے رغبت نہیں تھی۔ مختصر یہ کہ صلاح الدین ایوبی کی فتوحات نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بحال کیا۔ انہوں نے زندگی بھر کسی یہودی، نصرانی، سبائی یا رافضی سے دوستی نہیں کی۔ ان کی دوستی صرف مسلمانوں اور خصوصاً مجاہدین اسلام کے ساتھ۔ آج پھر ایک غازی صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے جو فرعون وقت اور اس کے حواریوں کو للکار سکے۔